السلام علیکم طلباء، میں روبینہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے میر امن دہلوی۔ دہلوی اس لیے ان کے نام میں لگا ہے کیونکہ یہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ تو میر امن اردو کے سب سے بڑے داستان گو یا ادیب مانے جاتے ہیں، یا داستان کو زندہ جاوید رکھنے والا جو نام ہے وہ اردو ادب میں میر امن کا ہی مانا جاتا ہے۔ تو میر امن کا نام میر امان علی تھا اور امن تخلص اختیار کرتے تھے۔ شاعری میں وہ مخصوص نام جو شاعر اپنے لیے استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے تھے۔ 1750 میں آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے بزرگ مغل بادشاہ عالمگیر شاہ ثانی کے عہد حکومت تک درباری شاعر سے وابستہ رہے اور خانہ زاد موروثی مصنف دار قدمی کہلائے۔ 1761 میں احمد شاہ ابدالی کے حملے نے دہلی شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ صورت مل جاٹ نے ان کی آبائی جاگیر پر قبضہ کر لیا تو میر امن دہلوی کو خیر آباد کہہ کر عظیم آباد پٹنہ چلے آئے۔ یہاں پر کچھ عرصہ رہے مگر روزگار کی کوئی صورت نہ بنی۔ آخر کلکتہ پہنچے، کچھ وقت بے روزگاری میں گزارا۔ منشی میر بہادر علی حسینی کے ذریعے ڈاکٹر جان گلکرسٹ جو فورٹ ولیم کالج کے شعبہ اردو کے صدر تھے سے رسائی ہوئی اور فورٹ ولیم کالج میں منشی کی حیثیت سے ملازمت حاصل کر لی۔ میر امن نے فورٹ ولیم کالج کے اردو زبان کے شعبہ کے صدر ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انگریزی افسروں کو اردو سکھانے کے لیے فارسی قصہ چہار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا۔ یہ ترجمہ 1802 میں مکمل ہوا اور 1803 میں شائع ہوا۔ یہ جو داستان تھی جو انہوں نے فارسی قصہ چار درویش سے محفوظ کی تھی یا اس کا ترجمہ کیا تھا جس کا نام باغ و بہار تھا، 1802 میں انہوں نے یہ میر امن نے مکمل کر دی، لیکن 1803 میں یہ شائع ہوئی، چھپی تھی۔ اس ترجمے میں انہوں نے ٹھیٹھ ہندوستانی زبانوں کا استعمال کیا ہے اور دہلی کی بول چال کی زبان اور محاورے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیے ہیں۔ میر امن نے لکھا ہے کہ باغ و بہار کی زبان وہی ہے جو دہلی کے بچے، بوڑھے، مرد، عورت اور ہندو مسلمان بولتے ہیں۔ میر امن سے پہلے میر عطا حسین تحسین بھی نو طرز مرصع کے نام سے ایک قصہ کا ترجمہ کر چکے تھے، لیکن اس کی زبان بہت مشکل تھی۔ ان کا جو اسلوب تھا، لکھنے کا جو اسٹائل تھا وہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ تھا۔ اس کے برعکس میر امن نے اس قصہ میں نہایت آسان، صاف اور بول چال کی زبان استعمال کی ہے۔ چونکہ اس میں کہا ہے کہ دہلی کی ٹھیٹھ زبان جو دہلی کی عام ٹکسالی زبان تھی اس کا استعمال اس میں کیا گیا، جو اس کی مقبولیت کا سب سے بڑا راز ہے۔ باغ و بہار میں چاروں درویش کے قصے بڑے پرلطف انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ زیر نظر کتاب میں شامل قصہ سیر پہلے درویش کی یا جو ہمارے نصاب میں شامل ہے سرگزشت بادشاہ آزاد بخت کی، ان کا قصہ بہت ہی وسیع اور طوالت سے اس میں دکھایا گیا ہے۔ تو میر امن اس کی اچھی داستان کی ساری خوبیاں جو ایک داستان میں ہونی چاہیے وہ ساری خوبیاں میر امن کی داستان میں پائی جاتی ہیں۔ میر امن نے ایک فارسی کتاب ملا حسین وائز کاشفی کی اخلاق محسنی کا گنج خوبی کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا، لیکن یہ زبان زیادہ یا یہ داستان جو تھی وہ زیادہ مقبول نہیں ہوئی اور 1837 میں میر امن کا انتقال ہو گیا۔ تو میر امن اردو داستان نگاری کے یا اردو نثر نگاری کے وہ بے تاج بادشاہ ہیں جنہوں نے اردو میں آسان اور عام فہم بول چال کی جو زبان ہے اس کو رائج